नारे तकबीर हणंदो त पोइ माशाअल्लाह माण्हू केतिरा वेठा आहियो लंगर ख़बर न खाधो आहे न खाधो आहे घटि में घटि रूहानी लंगर त खाधो वेठा हो हेॾी वॾी रूहानी ग़िज़ा वरिती अथव नारे तकबीर शाबाश माशाअल्लाह अल्लाह जो नाम बुलंद आहे बुलंद जो ख़ालिक जो नाम बुलंद आहे अञा बावाज़ बुलंद वठो नारे तकबीर नारे रिसालत नारा हैदरी खानदान ज़हरा थे बुलंद तर सलवात أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الفضل بید اللہ من یشاء درود پڑھو محمد آل محمد آؤں تمام مومنین جی خدمت میں جشن ظہور نور خدا یعنی امام حسین علیہ السلام تن جملہ پریشان تھیا خدا دے نور جی ہی پیدائش انہوں کا بعد میں جشن ظہور نور وفا جناب عباس علمدار مبارک پیش کریاں پیو انہیں سان کدو بداؤں تنظیم محبان عباس جو انتہائی شکر گزار ہیں پاڑے جی حساب سان ہکڑی مجلس ایام فاطمیہ میں پڑھائیوں ان کا بعد میں ہانی وری اڑے ذکر جلا مکھے گھرائے ویوا جن جے روزے جی متھوں پکھی بھی پرواز نہ کر سکتا نعرہ حیدری ان الفضل بید اللہ من یشاء بتحقیق فضل خداوٹ موجودہ جیسے چاہے تہکے دے ماتا کے سبق تو بدھایا باقی جشن مومنین دے رایا وہ بھی نہیں شرط سا تہاں جے سمجھن میں کمی نہ ہوندی خدا کرے چار جملہ ماں سمجھائے سکا خاص کرے بزرگ جگہ بیٹھان غلام حیدر کلو صاحب وغیرہ وغیرہ جن جی اساں جتیے جے برابر بھی نہ ہوں انہیں شہر میں وہی کرے چار جملہ چاہوں یہ اساں جی جرت کے بتا سلام پیش کے
لفظ ہمیں ٹرے ایک لفظ فضل جکے اگیا پیا ویٹھا ہو روز مجھے پاسے ہوجے ماں گھنوں وقت تہاں جے ساموں آئل کون تھی جو فضائل تا ہنن جا پھٹنا ہی نہ ہیں کہاں سا پانچے وقت جے حساب سا ذکر رکھندا ہوں با کلاک جی مجلسا بن کلاکن جی مجلسا چہن کلاکن جی مجلسا تو بن کلاکن میں چہن کلاکن میں ڈان کلاکن میں چھا ہنن جلا بیان کرے سکندے جن جلا خدا فرمائے تو پوری دنیا جا ون قلم بن جی وجن پوری دنیا جو پاک پانی مس بن جی ونے لکھن جے لائے ملائک جمع تھن لکھن جے لائے انسان جمع تھن لکھن جے لائے جن جمع تھن سب جا سب تھک جی پوندا ہنن جا فضائل پھٹنا ہی نہ ہے ماشاءاللہ کیا بات حیدری یاد اصولہ جشن جو یا مجلس جو تا پیروں شان بیان کجے ای پوری فرمان بیان کجے پر شان میں جے نارو لگے تو فرمان میں بھی نارو لگن کھپے فرمان جنے سا ماشاءاللہ سلامت رہو حیدری پاڑے جو سمجھتا تھا حجت جو کہنا ناراض نہ تھی جو جنہیں ایسا فرمان مولی پڑھنا ہوں تا سمجھندا یہ ہوں جن مولی بھی او دھر گھری جو چیلو جی علی جے شان تے خوش تو تھے تو علی جے فرمان دے خوش واہ 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 کیا بات کیا بات ان الفضل بید اللہ من یشاء تھے لفظاً ایک لفظہ فضل تریو لفظہ بیو فضلہ ذل فضل تریو لفظہ ابو الفضل اگر آپ یہ مجھا گا لائے ہو جناب عباس سے علم جے پاس میں وہی کرے جناب عباس جو جشن سماعت فرما رہے ہو اگر جناب عباس جے جشن دے کانچی زبان نحلی لوائل حمد ہوں دے قیامت دے دیوں ایک لفظہ فضل بیو لفظہ ذل فضل تریو لفظہ ابو الفضل ذل فضل منا چہچے کرے خدا بند عالم لفظ فضیلت کھے پیدا کئے ہو جے ذل فضل منا چہچے کرے خدا بند عالم لفظ فضیلت کھے پیدا کئے ہوا وہ ہے ان 14 معصومین 14 معصومین جن جے صدقے میں جن جے وجود جے کرے خدا بند عالم لفظ فضیلت پیدا کرو انہیں کے سربوا ذل فضل حالی انہیں لفظ کے سائد رکھوں گا انہیں سا بحث کھانے ہمیں پانے گل آئے تو لفظ فضل تھے اے لفظ فضل ابو الفضل تھے اے انہیں کا بعد میں تھوڑو گل آئندہ سے لفظ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین جو ابو الفضل لفظ تہاں کے تدہ سمجھ میں ہی دو جنہیں تہاں کے یہ سمجھ میں ہی دو السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین عبداللہ کو حسین جو پٹ ہوئیو نا یعنی کن لفظن جی کا معنی الگ بھی ہو دیا اللہ تعالیٰ قرآن میں شاہ فرما وَوَرَثَ سُلَيْمَانَ لِدَاوُودَ هَذَا فضل اسا سلیمان جو داؤد کے وارث قرار دنو ہی اللہ جو فضل جانے ہکرے نبی جلا خدا بند عالم لفظ فضل استعمال کہوا ای عام نبی بنا ہے جو کو لوگ کے نرم کندو ہو وہ جناب داؤد جے انہیں جلا لفظ فضلہ تب سلیمان بھی فضلہ ابراہیم بھی فضلہ عیسیٰ بھی فضلہ موسیٰ بھی فضلہ فضیلت جو کو باپ ہوا انہیں کے عباس چمدہ
फज़ल जनाब अब्बास जो फर्ज़ंद हो फर्ज़ंद जेको वॾो हूंदो आहे पुनियत उन जे नाले सां हूंदी आहे जनाब अली के फरमाईंदा आहिनि जनाब अबुल फज़ल जनाब अबुल हसन जनाब फज़ल नंढो पुटु आहे लेकिन आयतुल्लाह इब्राहिम अल क़लबासी ई लफ़्ज़ अबा फज़ल ते जेको ॻाल्हाए थो ये बि मुंहिंजे पाण जो अंदाज़ ई आहे परेशान न थियो भेण तव्हां चओ था सिजो सिजो थो वञे पियो अलाए छा पियो कंदो महीनो खन प्रोफेसर अब्दुल हकीम सां गॾु घुमियो खुदा जो कानून आहे खुदा जे कानून में मैदान कारेज़ार हे थोड़ो गुल पियान माशाल्लाह न त ही मोमिन मूंखे ॾिसंदा मां हिननि खे ॾिसां पर ॿुधनि था ज़िक्र ॿुधणु काफ़ी आहे बराबरि ठीकु आहे दीदार कजे मोमिन जो मज़ो ईंदो मोमन जी ज़ियारत करे उन जो सवाब फरिश्ता कोंदा लिखंदो ऐं अब्बास जी ज़ियारत करण जे लाइ ख़ुदा सवाब लिखंदो आहे खुदावंद आलम का कानून है कि मैदान खारे मैदान कारेज़ार में ये खुदा का कानून है मैदान कारेज़ार यानी मैदान जंग ये खुदा का कानून है कि खुदा की राह में खुदा के जिहाद में जो किसी को कत्ल करके आए और वापस आ जाए उसको कहते हैं गाजी और अल्लाह की राह में जो कत्ल हो जाए उसे कहते हैं शहीद यानी सर्टिफिकेट एक तरफ से मिलता है या तो गाजी बनता है या शहीद बनता है जनाब अली बड़ी शख्सियत है मैं उसमें बात नहीं कर सकता लेकिन जनाब अली को सर्टिफिकेट है एक जनाब अली सिर्फ शहीद है जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद है क्योंकि खुदा का कायदा है कि जब कत्ल हो जाएगा तो उसको शहीद कहा जाएगा उसको गाजी नहीं कहा जाएगा मैं कायनात कुर्बान करूं जनाब अब्बास की जूती पर चाहे कत्ल करके आ जाए चाहे कत्ल हो जाए हर सूरत में गाजी है घणी थी अचे त साईं अली सगीर ज़ेदी टाइम घणो ॾेई वियो हिते उन उर्दू सेखारी हूंदी ॿियो माशाल्लाह मां टोको कोन्ह कयां पंजाब जो शायदि को ज़ाकिर हुजे जेको कोटी जी बि न पढ़ियो हुजे तव्हांखे सराइकी बि ईंदी हुजे सराइकी मूंखे टिप न ईंदी आहे मूंखे ईंदी आहे या सिंधी या उर्दू एक जगह मैं उर्दू में शुरू पढ़ियो मुझे चंद साईं आपके ननिहाल उर्दू की है गया मैंने उर्दू जो पांच मकाम आ लिहाजा मौला गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम जिसको शान मर्तब हुआ ना मुझे कसम है उस खुदा की जिसकी कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है नबी ने कहा जब मैं मेराज पे गया तो मैंने साकी अर्श पे लिखा हुआ लफ्ज देखा अब्बास मैंने ये लफ्ज लिखा जनाब रसूल खुदा रावी हैं कि मैंने साके अर्श पे लफ्ज देखा अब्बास मैंने साके
عرش میں دیکھا لفظ عباس. اور میں جناب عباس کے بارے میں کیا بیان کروں کہ جناب علی کا فرمان بھی ہے اور جناب حسین کا فرمان بھی ہے, جناب حسن کا فرمان بھی ہے اور جناب معصومہ ہے جناب فاطمہ فرماتی ہیں کہ ہمارے دروازے تک پہنچنے کے لیے آپ لوگوں کو عباس کا دروازہ پکڑنا پڑے گا. عباس کی معنی ہے شیر. لغت عرب کے حساب سے کچھ لفظ ہوتے ہیں متباین, کچھ مترادف ہوتے ہیں. اہل علم حضرات جانتے ہیں متباین مترادف. اس کا مقصد یہ ہے کہ کبھی کبھی لفظ ایک ہوتا ہے اس کی معنی زیادہ ہوتی ہے. کبھی کبھی لفظ ایک ہوتا ہے اس کی معنی زیادہ ہوتی ہے. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ معنی ایک ہوتی ہے لفظ بہت سارے ہوتے ہیں. بہت سارے لفظ ایسے جن کی معنی ایک بنتی ہے. عباس کی معنی شیر, اسد کی معنی بھی شیر, لیس معنی بھی شیر, غضنفر معنی بھی شیر, زرگام معنی بھی شیر اور عباس معنی بھی شیر. جب یہ سارے شیر بن گئے تو ان کی کیفیت میں فرق آئے. خدا فرما رہا ہے تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض, میں نے جب رسولوں کو آپس میں برابر نہیں بنایا تو ان کی کیفیت میں فرق آئے. یہ شیر جو ہے ان کی کیفیت میں فرق آئے. وَإِذَا جَنَابُ فِي الْأَرْضِ فَهُوَ الْأَسَدُ, اگر شیر زمین پہ سویا ہوا ہو اور بے خود کا سو رہا ہو تو لغت عرب میں اسے اسد کہتے ہیں. محترم عالی جناب اکبر علی شاہ جی احمد تے صلوات پر مولانا. یہ حکم تو کو نہ ملا پر مکھے اندر حکم ملا تو اردو میں پڑھو. یار اندر کو حکم ملے ہو تو فَإِذَا يَنَامُ فِي الْأَرْضِ فَهُوَ الْأَسَدُ, اگر شیر زمین پہ بے کھٹکا سو رہا ہو. اس لیے تو قبلہ جمال الدین سائیں شب ہجرت والی رات علی کو جو لقب ملا وہ اسد ملا. علی بے کھٹکا. مجھے اگر کوئی کہے صحیح یہ میری گندم ہے, اس پہ رات آپ کو سونا ہے, لیکن یاد رکھنا ادھر سے 20 آدمی آئیں گے ان کے ہاتھ میں کلاش ہوگی, ادھر سے 15 آدمی آئیں گے ان کے ہاتھ میں بندوقیں ہوں گی اور ادھر سے تلواریں بھی آئیں گی. میں کہوں گا کہ آپ کی جان کا خیر, میری بھی جان کا خیر, میں نہیں سنوں گا. رسول فرما رہے ہیں علی بستر پہ سونے کے بعد تیر پائیں گے, تلواریں بھی آئیں گی, نیزے بھی آئیں گے, سونا بھی ہے بے کھٹکا ہو کے. صرف ایک جملہ علی نے کہا یا رسول اللہ میرے سونے سے آپ کی جان تو بچ جائے گی نا. رسول نے کہا میری جان بچ جائے گی. علی نے فوراً سجدہ شکرانہ ادا کیا بغیر وحی کے اور بغیر الہام کے. یہ محبت رسول میں جناب علی نے سجدہ شکرانہ ادا کیا اور خدا کو اتنا پسند آیا خدا نے کہا کہ اس کو نماز میں شامل کرو. جب ستارہ آیا تھا جناب علی کے گھر میں جناب زہرا نے تصویر پڑھی تھی تو خدا نے کہا کہ جناب زہرا کی تصویر مجھے اتنی پسند آئی ہے کہ اس کو نماز میں شامل کرو. اچھا اگر میں تھوڑی سی تفصیلات کی اجازت لے, میں زیادہ ٹائم لینے والا بندہ نہیں ہوں. میری عادت ہے اکبر شاہ اس چیز کی گواہی دے گا کہ مولانا صاحب وہ اگر ہم کہتے ہیں کہ 25 منٹ پڑھو تو مولانا صاحب 22 منٹ پڑھتا ہے.
इंशाल्लाह पाण घणो परे कोने में जो मदा ता तो साईं वरी हिजरत को शुरू थियो आ वरी को मदीने ईंदो मदीने को मक्के मानी तो यार वणे थी बिस्मिल्लाह बाबा बिस्मिल्लाह। अच्छा अगर किसी ने कहा अली को कि नबी अपनी जान बचा के और आपकी जान को खतरे में डाल के जा रहा है, अली ने कहा कि मुझे कुछ भी नहीं होगा। आ रही हैं तलवारें भी आ रही हैं, नेज़े भी आ रहे हैं, लेकिन अली फरमा रहे हैं मुझे कुछ भी नहीं होगा। तो पूछने वाले ने कहा वो कैसे? जब तीर भी आएंगे, तलवारें भी आएंगी, नेज़े भी आएंगे और आप फरमा रहे हैं मुझे कुछ भी नहीं होगा। अली ने कहा मेरा नबी पे इतना ईमान है कि मुझे नबी ने कहा था अली बिस्तर पे सोने के बाद सुबह को तुम्हें अमानतें भी वापस करनी पड़ेगी। इसका मकसद ये हुआ कि नबी मुझे जिंदगी की जमानत देंगे। अगर हसन बेदी साहब का जुमला है कि उन्होंने जाके कहा कि हम रसूल को कत्ल करने गए थे, लेकिन वहाँ रसूल नहीं थे, अली थे। बुजुर्गीन ज्यादा समझेंगे जुमले को, मैं कह के जा रहा हूँ। तो उनके बुजुर्ग ने कहा जब तुम नबी को कत्ल करने गए थे तो आपने देखा कि अली थे। कत्ल नबी को करने गए थे, देखा अली को, तो तुम अली से बच के कैसे आए? क्या कि शेर सो रहा था। अच्छा मक्के के लोग ऐसे थे कि बस पनाह। उन्होंने कहा जिसने नबी को मक्का छुड़वाया वो लोग शरीफ होंगे क्या? आज भी आप जाएंगे ना मदीने के लोग कुछ संजीदा होंगे और मक्के के जो लोग हैं वो कुछ सख्त दिल हैं। तो बंधु ने कहा कि ये तो हमारे नसीब खुल गए। निसार अली मजलिसी ने कहा कि मैंने 2 दिरहम रखे थे नबी के पास अमानत। मैं अली को कहूंगा कि 2 दिरहम नहीं थे, मेरे 5 दिरहम थे। जिसने तोला रखा था उसने कहा मैं कहूंगा मैंने 5 तोले रखे थे। आए अली के पास और कहने लगे मेरी इतनी अमानतें हैं, मेरी इतनी अमानतें हैं, मेरी इतनी अमानतें। अगर अली जबान से कहता कि तुम झूठ बोलते हो तो वो अली की बात न मानते। अली से मजाक करना ये कोई शेवा नहीं है। अली खामोश रहे। अच्छा आपकी अमानत इतनी है, आपकी कितनी अमानत है उसने बढ़ा चढ़ा के बयान की। आपकी कितनी अमानत है उसने बढ़ा चढ़ा के बयान की। अली खामोश सुनते रहे, लेकिन अली ने क्या किया? सारी अमानतों को उठाया, सामने रख के अली ने अमानतों को हुक्म दिया, आए अमानतों बोल पड़ो किसकी कितनी हो। कीजिए कि 2 दिरहम थे तो 2 दिरहम से आवाज आई। मैं निसार अली कीजिए कि 2 दिरहम 4 दिरहम का झूठ बोल रहा है। अली ने कहा जब तेरी अमानत तेरे खिलाफ जा रही है मैं क्या करूं? अगर जमीन पे शेर बेखुद का सो रहा हो और उसको लुगत अरब में लुगत अरब असद कहते हैं। फैजा यमशी फिल मतरे फहुव लैस, वही शेर अगर बरसात के कतरात में गजगोड़ करके और मस्त होके चले उसको लुगत अरब में लैस कहते हैं। फैजा हम फिलकार फहुवल गजनफर, वही शेर अगर पहाड़ पे चढ़ के और चीखे मारे लुगत अरब में
اسے غضنفر کہتے ہیں. وَإِذَا يُعَلِّمُ صِبْيَانَ فَهُوَ الزَّرْدَامُ. اگر بچے یا شکاری شیر کو دیکھ کر شکار کا طریقہ سیکھیں تو لغت عرب میں اس کو زرگام کہتے ہیں. العباس هو الاسد خاف دون الاسد. عباس اس شیر کو کہتے ہیں جس سے دوسرے شیر بھی خوف زدہ ہو جائے. اچھا یہ عادتی تھی جکر امام حسین کے بارے میں ماں ایک بیان جملو نہ چاہوں. ہاں بھلا مولا عباس جو لقب شاہ وفا وفا جی انتہا کرے چھجیں گے. مولا عباس جا پانا مرید ہوں بری بے وفائی جگہ پانا میں ہاں نہ عالم ساں وفائی بھائل جو کرے پھری بھی نظر تو سنگ ماں کنک میں لہنگی وہ مدرسے میں ہیتر وانو دئی میں تسی وائدو نہ ہے دبانی چاہے. بھلا یہ بھی ضروری ہے نا کچھ. مولا عباس جی وفا بدھی بدھی ہمارا بے مشتی بنے مسائب میں اے پو خبر پہ نہ پیزا وفا کر نہ ماں وفا کر نہ دوستان کا وفا کر. کوئی صرف نالو تو استعمال کرے. اللہ لیکن 100% نہ تو چارہ نہ دالوں نہ نہیں. یہ کچھ گالیوں ورن نہیں گھٹا نا چاہاں تو یہ تو جاؤ نا لشکر عباس پہنچی چکو ہا لہذا کہ مبلغ جو چاہی کرے کوشش مجھے ہوں دیا کہتا ہوں لشکر عباس کا نشا. سائیں حق دا برو پڑھو بسم اللہ. حق دا عباس آئے باقی انداز جو ماتے ہیں ہماری بہن دے ظلم کا بھو مومن کی خواہش بسم اللہ. جناب عباس تے انجا ماں بڑے جملہ چوانا اردو میں تا انجا چاہوں تو صحیح جب جناب عباس کا آپ نے ذکر کیا تو پھر جناب عباس کے ساتھ تو علم جڑا ہوا ہے. علم کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ یہ شیعہ لوگ چونک چونک پہ علم لگاتے ہیں ہمیں پریشان کرتے ہیں. ہم آپ کو پریشان نہیں کرتے ہم حلالی اور حرامی ڈھونڈ رہے ہیں. اس دن الف لام اگر معرفے کا حکم ملا اس کو کہتے ہیں آج کا ہے. جیسے نبی نے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا جس کا میں مولا اس کا علی مولا تو فوراً آیت آئی الیوم اکملت لکم. آج دین پورا ہو گیا. آج دین پورا ہوا. لا الہ الا اللہ آدم صفیہ پڑھا گیا دین پورا نہ ہوا. لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیلہ پڑھا گیا دین پورا نہ ہوا. لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ پڑھا گیا دین پورا نہ ہوا. لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ پڑھا گیا دین پورا نہ ہوا. لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ پڑھا گیا دین پورا نہ ہوا. حتیٰ کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی پڑھا گیا دین پورا نہیں ہوا. دین پورا تب ہوا جب نبی نے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا. آواز قدرت آئی ولایت علی پہ دین پورا ہو گیا. آیت اللہ نقل نقوی سے ہندوستان کی حکومت نے ایک سوال کیا ایک لفظ میں قیامت کے دن 3 علم لگے ہوئے ہوں گے لوائے الحمد. جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے نا تو ڈھونڈیں گے کہ پناہ گاہ کہاں ہے
پیدا کرے, کوئی سایہ مل جائے, کوئی سایہ مل جائے, سایہ اور کچھ نہیں ہوگا, 3 علم لگے ہوئے ہوں گے. لواء الحمد. تو سارے کے سارے بھاگیں گے, ہم سائے کے تلے چلے جائیں. یہ سایہ ہے, جو ماننے والے ہوں گے تو فرشتے کہیں گے تم آ جاؤ. اور جو نہیں مانتے تھے نا دنیا میں, وہ وجہ سے وہ علم کے سائے میں بھاگنے کی کوشش کرے گا. فرشتے کہیں گے ہٹ جا, جب تمہارا نکاح ہی ٹوٹ جاتا تھا. دنیا میں تمہارا نکاح ٹوٹ جاتا تھا, آج آ رہے ہو علم کے پیچھے. بہرحال یہ بڑی ساری فضیلتیں ہیں, بنی بشر کو طاقت نہیں ہے. میں ایک جملہ عرض کروں. آیت اللہ نقل نقی سے کہا گیا ہے ہندوستان کی حکومت نے کہ آپ اتنے بڑے مستعد ہیں انڈیا کے, ایک لفظ میں پوری تاریخ آدم بتائیں, ایک لفظ میں نوح کی تاریخ بتائیں, ایک لفظ میں عیسیٰ کی تاریخ بتائیں, ایک لفظ میں نوح کی تاریخ لکھیں, ایک لفظ میں جناب عیسیٰ کی تاریخ لکھیں. تو جناب نقل نقی نے کہا میں نے اور کچھ نہیں لکھا, میں نے لفظ فقط حسین لکھ دیا, کیونکہ پوری تاریخ آدم اس میں بند ہے. السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ, السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ, السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ, السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ, السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ. آدم صفی کا وارث حسین, نوح نبی کا وارث حسین. بھائی عبادت کے لیے خدا بند عالم نے جن اور انسان کو پیدا کیا. جن اور انسان کو, جن جو ہیں سو ہیں, انسان ہے آپ اور ہم, لیکن الانسان جو ہے وہ اہل بیت کی ذات ہے. عبادت خدا کی ہم کرتے ہیں, ہم اہل بیت کیا کرتے ہیں؟ جب علی نے کہا تھا میں جنت کی لالچ میں نہیں اور جہنم کے خوف کی وجہ سے نہیں, تو علی سے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ یہ کہا کہ عبادت کے رنگ میں ہم خدا کی تعظیم کرتے ہیں. عبادت کے رنگ میں بالخصوص الصلاۃ عمود الدین, ان قبلت قبلت ما سواہا, ان ردت ردت ما سواہا. نماز دین کا ستون ہے, اگر یہ قبول کی گئی تو دوسرے اعمال بھی قبول کیے جائیں گے. کیا لفظ ہے کہ اگر قبول کی گئی تو, یہ نہیں ہے کہ اگر پڑھی گئی تو. پڑھتا تو ہر کوئی ہے, قبول کسی کسی کی ہوتی ہے. ورنہ حضرت شیطان نے بڑی پڑھی اور پڑھ بھی رہا ہے, لیکن نماز کون سی قبول ہوگی؟ الصلاۃ عمود الدین, ان قبلت قبلت ما سواہا, ان ردت ردت ما سواہا. نماز کب قبول ہوگی؟ جب اہل بیت نے کہا کہ ہم اللہ کی عبادت کے رنگ میں خدا کی تعظیم کرتے ہیں, تو اللہ نے بھی وعدہ کیا کہ جب تم عبادت کی صورت میں اللہ کی تعظیم کرتے ہو, میں بھی نبی کو سجدے میں رکھ کر حسین کو بٹھا کر نماز میں حسین کی تعظیم نہ کرواؤں تو میں خدا نہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ حیدری, نعرہ سلوات. ورنہ نماز ایسی ہوتی ہے کیا؟ اتنا بڑا لمبا سجدہ. اچھا مول صاحب اگر جماعت پڑھا رہا ہو, بس آخری جملے ہیں, مول صاحب جماعت پڑھا رہا ہو, اسی ہی سجدے میں ایک بندہ سر اٹھائے, اسی سجدے میں نماز اس کی باطل ہے, اس کی نماز باطل ہے, کیونکہ یہ 5-6 سجدے ہو گئے, جبکہ سجدے 2 ہیں. آپ کو قسم ہے اس خدا کی جس کی قبضے قدرت میں آپ کی جان ہے, پشتے
حسین جنت کا سردار بھی ہے اور پشت نبی کا سوار بھی ہے۔ جب پشت نبی پہ بیٹھے تو چہرہ قبلے کی طرف نہیں کیا، جماعت کی طرف کیا، جماعت کی طرف۔ اب سجدے میں جو لیٹ ہو گئی، ایک بندے نے سر اٹھایا، دیکھا حسین بیٹھا، پھر سجدے میں گیا، چلا نہیں گیا، سجدے میں گیا، پھر دوسرے نے اٹھایا، حسین بیٹھا ہوا ہے، کتنی مرتبہ؟ 17-15 مرتبہ۔ تو ویسے ہمارے فقہ اور اسلام کے حساب سے ان کی نماز باطل ہونی چاہیے تھی، لیکن کوئی وحی نہیں آئی کہ ان کی نماز باطل ہو گئی، بلکہ یہ آیا کہ ان کی نماز ہوئی ہے آج ہے، کیونکہ نماز بھی پڑھ رہے تھے، حسین کی زیارت بھی کر رہے تھے۔ کیا بات، کیا بات، ماشاءاللہ، صلوات علی محمد و آل محمد۔ ہاں سائیں نہیں روشار مانو ہاں تو السلام علیکم یا ابا عبداللہ جی وجہ تصویر نے بدھا نا یا آپ بدھائیں جو پر شرط یاد مجھے ایک بھی کار کرن دیتا اس میں کوئی شک نہیں کہ حسین کا مقصد سجدہ ہے، حسین کا مقصد نماز ہے، لیکن نبیوں کے سردار نے جماعت کرا کر اور حسین کو پشت پہ خدا کی مرضی پہ بٹھا کر دنیا کو بتا دیا اگر نمازوں میں حسین کی محبت شامل ہے تو نماز ہے، ورنہ یہ زنجیریں پہنے ہوئے۔ نعرہ حیدری۔ نے کہا تھا یہ دنیا دار تھے، حسین بھی دنیا دار تھا، یزید بھی دنیا دار تھا، تو ان کا جھگڑا ہو گیا، یزید جو تھا وہ طاقتور تھا، حسین کمزور تھا، لہذا یہ دونوں دنیا دار تھے اور کرسی کے طالب تھے، لہذا میں ان کو جواب دے رہا ہوں اگر حسین دنیا دار تھا تو خدا کا ایک قاعدہ ہے کہ نبی اور امام کو اول تو دنیا نماز میں یاد آتی نہیں، اگر آ گئی تو نماز باطل ہے، اول تو آتی نہیں لیکن آ گئی تو نماز باطل ہے۔ آپ کو قسم ہے جناب علی کی ولایت کی، جب نبی سجدے میں تھا اور جب پشت نبی پہ حسین بیٹھا ہوا تھا تو نبی کو پتہ نہیں تھا، نبی کو پتا تھا کہ حسین بیٹھا ہوا ہے، اور کریم بخش ابرا تو کہتا ہے کہ حسین دنیا دار تھا۔ جب نبی کو دنیا یاد آ گئی تو نبی کی تمہارے مذہب کے حساب سے نماز باطل ہونی چاہیے، لیکن خدا نے باطل نہیں کی، کیونکہ حسین دنیا دار نہیں، دین است حسین دین ابن عاصم۔ اچھا جناب ابراہیم نے کیا کہا کہ یا اللہ مجھے یقین تو ہے لیکن میں اطمینان قلب کی خاطر، پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہو، اطمینان قلب دل کا اطمینان چاہتا ہوں کہ مردہ زندہ کیسے کرو گے؟ چار پرندے پکڑے، یہ قصہ میں چھوڑ رہا ہوں، یہ قصہ چھوڑ رہا ہوں، سب کو پتا ہے نبی بھی ہے، رسول بھی ہے، پیغمبر بھی ہے، لیکن اطمینان مانگ رہا ہے۔ اور جب علی سے پوچھا گیا کہ ابراہیم نے اطمینان مانگا، آپ نے خدا سے اطمینان مانگا ہے؟ کہا کہ ہم اطمینان حاصل کر کے آئے ہیں۔ آخری بات، ہم اطمینان حاصل کر کے آئے ہیں، ہم اطمینان حاصل کر کے آئے ہیں۔ جملہ سنیے گا، علی نے کہا ہم اطمینان حاصل کر کے آئے ہیں، حسن نے کہا ہم اطمینان حاصل کر کے آئے ہیں، امام زین العابدین نے کہا حسین کا نام میں نہیں لے رہا جان بوجھ کر۔ جملہ سنیے گا،
امام زین العابدین نے کہا ہم اطمینان حاصل کر کے آئے ہیں، محمد باقر نے کہا ہم اطمینان حاصل کر کے آئے ہیں، جعفر صادق نے کہا ہم اطمینان حاصل کر کے آئے ہیں، موسیٰ کاظم نے کہا ہم اطمینان حاصل کر کے آئے ہیں، تقی نقی نے کہا ہم اطمینان حاصل کر کے آئے ہیں، جناب امام علی رضا نے کہا ہم اطمینان حاصل کر کے آئے ہیں، امام حسن عسکری نے کہا ہم اطمینان حاصل کر کے آئے ہیں، مہدی نے کہا ہم اطمینان حاصل کر کے آئے ہیں۔ میں نے جان بوجھ کر حسین کا نام نہیں لیا، یہ 13 کہتے ہیں ہم نے اطمینان خدا سے حاصل کیا، لیکن جب ہمارا اطمینان کمال کو پہنچا اس کمال کو حسین کہتے ہیں۔ جو نفس المطمئنہ، السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین، میں ہر اس بندے کا باپ ہوں جو خدا کا بندہ ہو۔